سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شہ بیدار تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا ہونے کے باوجود ایک ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی۔ وہ دن میدان جہاد میں وہ عظمت و کردار کا عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود پاک بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک شب وہ وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نے متواتر 3 رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نور الدین زنگی یہ آدمی مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ ان کے شرکائے استحصال کر نور الدین زنگی یہ خواب دیکھ کر سخت پریشان ہوئے، بار بار استغفار پڑھتے اور کہتے کہ میرے آقا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، میری مال، سب کچھ آقا پر نثار۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین زنگی بے چین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے سرور کونین کو پریشان کر دیا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے 20 اعیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان کے یکایک عزم سفر سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیزی کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر کے تمام دروازے بند کروا دیے، پھر منادی کروا دی کہ آج تمام اہل مدینہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا، کوئی ایسا شخص تو نہیں جو باقی رہا جو کسی نے دعوت میں شرکت نہ کی ہو؟ انہوں نے عرض کی، اہل مدینہ میں سے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دعوت میں شریک نہیں ہوا، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ وہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا کسی سے نہیں ملتے۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو سلطان نے انہیں ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ یہ 2 وہی آدمی تھے جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا، تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا، روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے، اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑ کر خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان پر جا پہنچے، اور ایک چھوٹا سا مکان جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف کر رہے تھے، بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی۔ سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی جسے سرکایا گیا تو خوفناک انکشاف ہوا۔ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان آنن فانن سارا معاملہ سمجھ گئے۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا۔ اس نے دونوں ملعونوں کو
باپا زنجیر کر کے انہیں اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو ان سے غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مأمور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام تھوڑا سا باقی رہ گیا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگی حضرت عمر کی جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رخت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا، زہے نصیب، اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دست برد سے محفوظ رہے۔ اس سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ اب تک رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کی محبت کی طرح نبی کی محبت بھی عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی اور اللہ کی محبت کو رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔